أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، نماز سے قبل نصوص کس کو کہتے ہیں اور نصوص کا کیا مقام ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، 10 نکات پر آپ کے سامنے بات رکھی گئی الحمدللہ. اور پہلی نشست میں یہ بھی بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ عہد صحابہ میں حفظ النصوص پر کتنا زور دیا جاتا تھا اور اس کے حق میں کتنی تشجیع کی جاتی تھی، کتنا سراہا جاتا تھا اگر کوئی شخص نصوص کو اچھی طرح یاد کرتا ہے تو. حالانکہ ہم عرب کی تاریخ پڑھتے وقت عرب کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات جو ہے یعنی ذکر کی جاتی ہے بہت ہی اہمیت کے ساتھ کہ عرب کا حافظہ مثالی تھا، لیکن اس میں بھی تفاوت. اغلب یہی تھا. اب ہمارا وہ موضوع ہی نہیں ہے کہ عرب کا حافظہ کیوں کر مضبوط تھا. آج کے دور کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، اس دور کی بات. لیکن اس دور کی بھی کرتے ہیں تو پھر اسباب اگر دیکھے جائیں تو بہت سارے ہیں، وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہیں. ایک بات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کھلے گا سمجھنے کے لیے کہ وہ لوگ لکھنے پڑھنے کے عادی نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں قلم نہیں تھا، معدود چند کے، وہ بھی برائے نام، جس کی وجہ سے پورا زور ان کا حافظے پر تھا. کوئی کسی نے کچھ کہا ہو تو لکھ کے رکھ لیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا ان کے پاس. اس وجہ سے جو ہی ایک ذریعہ تھا ان کو. ہمارے پاس جیسے ایک حیرانی کی بات ہوتی ہے نا کہ نابینا ہے لیکن حافظہ بڑا مضبوط ہے. مضبوط کیوں ہوا ان کا؟ اس لیے کہ وہ لکھتے نہیں ہیں، لکھنا پڑھنا ان سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس پر تکیہ نہیں کرتے ہیں. وہ ان کا پورا دار و مدار ان کے حافظے پر ہی رہتا ہے، تو پھر یوں حافظہ ان کا مضبوط ہو ہی جاتا ہے. بات واضح ہو آپ کو میں ہو رہی عقلی بات ہے. تو حافظہ جو ہے نابینا کا مضبوط ہوتا ہے، جس کی بینائی ہوتی ہے اس کا کمزور ہوتا ہے. اس کے مقابل ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نابینا نہیں تھے، لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم کے مقابلے میں غیر معمولی حافظہ. تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. معاشرے میں نابینا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جن کی بینائی ہوتی ہے ان کا حافظہ بہت مضبوط رہتا ہے. ایک نسبتی بات رہتی ہے، وہ بس وہ کسی کا حافظہ اغلب رہتا ہے، ورنہ عمومی کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جو نابینا ہوتے ہیں ان کا حافظہ جن کی بینائی ہوتی ہے ان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو عرب کا جو حافظہ تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نبی کے صحابہ جو آپ کے پاس تھے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھے. ان کو معلوم تھا کہ نبی گفتگو کر رہے ہیں، بات نبی کی ہے، یہ وحی کی روشنی میں کہہ رہے ہیں. تو اس کو بہت ہی اہتمام سے وہ یاد کرتے تھے، بہت اہتمام سے وہ لیتے تھے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں موضوع سے ہٹ کے بات سمجھنے کے لیے. جو یعنی کس عمر کے بچے کا سماع جو ہے مطلب یعنی محدثین کے ہاں قبول ہے، ایک مسئلہ ہے صحت و سماع صغیر سے متعلق. اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اقوال کی ایک فہرست مل جائے گی آپ کو. کوئی کہے گا کہ 15 سال، کوئی کہے گا کہ 20 سال، کوئی کہے گا کہ 25 سال. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک 5 سال کے بچے کا ذکر فرمائے ہیں، ایک صحابی رسول کا. بات وہ 5 سال کے بچے کی نہیں ہے، بات ایک صحابی کی بھی آتی ہے، کیونکہ ان کے اندر شعور تھا کہ ہم کن سے سن رہے ہیں باتیں. کیونکہ یعنی حافظہ کہنے کو بچوں کے اندر رہتا ہی ہے یادداشت کی اگر بات کرتے ہیں تو، لیکن رسول اللہ کی زمانے کی اگر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے زمانے کے لوگ، ان کے زمانے کے بچے، ان کے اندر شعور زیادہ تھا.
کیونکہ وہ باتیں نبی کی لیتے تھے نا، تو نبی کی پوری حیت دیکھتے تھے، وہ نبی کا چلنا پھرنا تک بیان کرتے تھے۔ وہ دوسروں کا ایسے ہی بیان کرتے ہیں کیا؟ ابو بکر صدیق آئے تو اس شکل میں آئے، کسی نے بیان کیا رضی اللہ عنہ؟ نہیں، نبی کے ساتھ مختص ہے وہ۔ تو اللہ کے رسول کے لیے وہ چیزیں جوڑ دی گئی تھیں کہ آپ کی ہر بات جو ہے بہت ہی انہماک کے ساتھ لی جاتی تھی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، کیونکہ یہ ایک موضوع ہے، بہت مفصل موضوع ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی جو ہے نا، مولانا سید سلیمان ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے، بھلے ہی ان کا انتقال کراچی میں ہوا 1953 میں، وہ ان موضوعات پہ بہت گہرائی سے لکھا انہوں نے اردو زبان میں۔ عربی میں تو بہت ہے اس موضوع پر، اردو زبان میں انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ، عرب کی تاریخ وغیرہ پر جو ہمارے پاس کتاب ہے ان کی۔ بہرحال میں نے جو روایتیں آپ کے سامنے نماز سے پہلے سنائی ہیں، اس سے آگے کی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس کو جوڑتے ہوئے چلیے۔ میں جو بات بتلا رہا تھا کہ ہمارے سلف میں جو احادیث یاد کرنے کا، یعنی قرآن مجید کی آیات اور احادیث، دیکھیں میرا موضوع سمجھنے کی کوشش کریں۔ کتاب اللہ کے بارے میں ہم نے ایک مستقل محاضرہ دے چکے ہیں کہ اس کو یاد کرنے کی اہمیت، کہ اولیت تعلیم کے باب میں قرآن مجید کو یاد کرنا اولیت، اس پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے ایک محاضرے میں بہت پہلے۔ آج صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ میں اور آپ بحیثیت ایک طالب علم، ایک مسلمان کے طور پر ہی نہیں بول رہا ہوں میں، ایک طالب علم، ایک عالم دین، امت کا ایک نگہبان، اس نقطہ نظر سے نصوص ہمیں کتنی یاد ہونی چاہیے، نو کے زبان پہ ہونی چاہیے۔ بھلے ہی اشعار یاد نہ ہو، یا اشعار یاد ہوں تو ہو سکتا ہے اس میں ہم آگے پیچھے کر لیں، غلطی کر لیں، نصوص میں نہیں کرنا چاہیے، اچھی طرح یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دین کے طلبہ ہیں، دینی تعلیم کے طلبہ ہیں، ہمارا معاملہ سب سے الگ ہے۔ اللہ نے شریعت کو حفاظت جو کر رہا ہے، ایک کتابی شکل میں، ایک ہمارے ذریعے سے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، میرا اور آپ کا شمار ہے اس میں۔ اب دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب العلم میں ایک باب قائم کیے ہیں، باب کتابت العلم، کتاب العلم میں باب کتابت العلم، باب کتابت العلم، اس باب کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کیوں قائم کیا ہے جانتے ہیں آپ اس کا پس منظر؟ ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ اس باب کے ذریعے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ علم کو لکھنا چاہیے، اس کی کراہت نہیں ہے، اسے غلط نہ کہا جائے، لیکن پیچھے جو اسباب تھے نا، جن اسباب کی بنیاد پر امام بخاری نے باب قائم کیا، امام بخاری اکیلے نہیں، جن علماء نے بھی کتابت العلم، قید العلم، اس طرح کے جو الفاظ ملتے ہیں، جنہوں نے بھی ابواب قائم کی ہیں، ان کا مقصود یہ تھا کہ جو اہل علم یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے صحابہ سے، تابعین کہا کرتے تھے، جیسے صحابہ کیا کہا کرتے تھے، ہم رسول اللہ سے جو ہے ایسی سن کے یاد کیے، ہم سے سن کے یاد کرو، لکھ کے یاد مت کرو۔ تو تابعین کا بھی یہی مزاج بنا، وہ سامنے والوں کو یہ حدیث سناتے تو بولتے کہ جو ایسے یاد کرو، لکھ کر کے کیوں، میں کیوں ملا کرواؤں، ہم جیسے یاد کیے ہم ایسے سنائیں گے آپ کو، آپ ایسے یاد کرو۔ لیکن جب حافظہ لوگوں کا کمزور ہونے لگا، یا جو ہے کچھ یاد کرتے کچھ بھول جاتے، کہیں علم ضائع نہ ہو جائے، تو اس طرف توجہ دلائی گئی کہ نہیں، علم لکھنا چاہیے، لکھ کر کے محفوظ کرنا چاہیے۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یعنی اس طرح کے جو ابواب ہیں باب کتابت العلم، یہ اس لیے قائم کیے گئے، اس لیے یہ ابواب باندھے گئے اور توجہ دلائی گئی ہے کہ حافظہ اصل ہے یقیناً، لیکن علم کو لکھ کر کے رکھیے، کیونکہ ایک تو آپ یاد کر کے آپ کا انتقال ہو جائے گا تو علم آپ کے سینے میں یوں ہی رہ جائے گا، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یاد کریں گے ایک آدھ چیزیں بھول سکتے ہیں، لکھ کر کے رکھیں۔ یعنی حافظہ اتنا غالب تھا اس وقت، اس دور میں حفظ اتنا غالب تھا کہ لکھنے پر توجہ دلائی گئی۔ آج لکھنا اتنا غالب ہے کہ حفظ پر توجہ دلانا پڑ رہا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے میری آپ کو؟ دیکھو ابن حجر نے توجہ دلائی ہے اس پر رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب العلم ہے، دیکھیے باب کتابت العلم، اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے باب کتابت العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 حدیثیں لے کر کے آئے ہیں، لیکن اس میں ابن حجر رحمہ اللہ
کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھو. وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ وَمِنْ حَدِيثِ عَلِي الْمُتَقَدِّمِ وَمِنْ قِصَّةِ أَبِي شَاهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَذِنَ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ عَنْهُ. کہ یہ جو کتابۃ العلم جو باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ، اس باب کے تحت 3 حدیثیں لے کر کے آئے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو لکھنے کا حکم دیا. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے آپ کی معلومات لکھ کر کے دیں فتح مکہ کی مناسبت سے، جو باتیں آپ نے کہی ہیں آپ نے لکھ کر کے دیں. ابن حجر کہہ رہے رحمہ اللہ کہ اس باب کے تحت امام بخاری جو احادیث لائے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ علم کو لکھ کر کے رکھنا چاہیے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، دیکھو وَهُوَ يُعَارِضُ حدیث ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكتبوا عنی شیئا غیر القرآن رواہ مسلم. لیکن یہ حدیث صحیح مسلم میں انہی الفاظ کے ساتھ نہیں ہے جو ابن حجر نے لکھا ہے رحمہ اللہ. مسند احمد میں یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے یعنی احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا، قرآن لکھنے سے تعلق تو بات آپ نے ایک ٹیم ہی تشکیل دی تھی آپ نے صحابہ کی. قرآن جب نازل ہوتا تھا تو صحابہ کی ایک ٹیم تھی جو اس پر مامور تھی کہ جو ہے اللہ کے رسول بلا کر کے لکھواتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آغاز میں آپ نے حدیثوں کو لکھنے سے منع کیا تھا. اور امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے باب کتابت العلم، ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک طرف امام بخاری کا یہ کہنا کہ باب کتابت العلم اور لکھنے کے جواز سے متعلق حدیثیں لائے ہیں، جبکہ صحیح مسلم کی کتاب العلم میں حدیث ابی سعید الخدری ایک حدیث ہے جس میں منع کیا گیا ہے لکھنے سے قرآن کے علاوہ کوئی چیز. دونوں میں جمع کی صورت کیا ہے؟ دونوں میں کہ جمع کی جو صورت ہے کئی صورتیں ہیں، لیکن میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ النہی خاص بمن خشی منہ الاتکال علی الکتابۃ دون الحفظ. یعنی دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کی کئی صورتیں ہیں. اب میں سب بتاؤں گا تو میرا وقت نکل جائے گا، آپ مراجعہ کر لیں. میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے کہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگ لکھنے سے متعلق اللہ کے رسول نے اس لیے منع کیا لوگوں کو کہ لکھنے پر کہیں بھروسہ نہ کر لے، اتکال، اسی پر انحصار نہ ہو. نبی سے باتیں سن رہے ہیں اور لکھتے جا رہے ہیں، نہیں میرے سے نہ لکھو بلکہ براہ راست سنو اور یوں ہی یاد رکھو. جو کلمہ جو لفظ جس ترکیب کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں آپ ایسے ہی سنو اور یوں ہی یاد کرو، اس پر زور دو. آدمی دلچسپی لے گا اور زور دے گا تو باذن اللہ یاد کر لے سکتا ہے، نہیں کرے گا اہتمام تو پھر لکھنے پر ہی اس کا بھروسہ رہے گا. بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یعنی دونوں کی جمع کرنے کی صورتیں، یعنی سلف میں یہ بات تھی کہ حدیث رسول کو لکھ کر کے رکھنے کے بجائے یاد کیا جائے. یہ چیز غالب تھی ان میں، صحابہ میں، تابعین میں. جب حافظہ کمزور ہوا اور لوگوں کو ساری چیزیں یاد رکھنی مشکل تھیں اور حدیث ایک دو تو نہیں ہے نا، مطلب بڑی مقدار میں احادیث ہیں، تو یاد رکھنا آسان نہیں ہے. اور یاد رکھ بھی لے تو بر وقت استدلال کے طور پر کہنا وہ بھی آسان نہیں ہے. بہرحال لکھنا شروع کیا انہوں نے اور لکھا گیا تو یہ امت کے لیے بہت مفید چیز ثابت ہوئی. لیکن یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتابت العلم کہہ کر کے اس جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ حافظے کے ساتھ ساتھ علم لکھ کر کے بھی محفوظ کیا جائے. جبکہ مجھے اور آپ کو کس چیز کی صلاح دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم ہر چھوٹی موٹی چیز جو لکھ رہے ہیں، چاہے ہماری کلاس کی بات ہو، مطالعہ کرنے کے دوران ہم دسیوں چیزیں لکھ لیتے ہیں، ہماری دل و دماغ میں باتیں نہیں رہتی ہیں. کتاب کا نام نہیں معلوم رہتا ہے، مصنف کا نام نہیں معلوم رہتا ہے، یا کس باب کے تحت لائے نہیں معلوم رہتا ہے. خیر یہ تو ثانوی چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز نص، یعنی قال اللہ قال الرسول جسے کہتے ہیں، نص یاد نہیں رہتا ہم کو. یعنی ہم کو یہ نہیں معلوم رہتا ہے کہ جو حدیث رسول کیا ہے، اس کا قطعہ بھی یاد نہیں رہتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، سبحان اللہ. یہ ایک طالب علم کے لیے بہت بڑا ہے بھائی. نصوص اگر یاد نہ ہو تو، اگر آپ کو جزئیات یاد نہیں ہے بہت بڑا عیب نہیں ہے، اصول ہی یاد نہیں ہے، یہ ایک طالب علم کے لیے کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. میں جو آپ کو شروع دن سے جو بتلاتے آ رہا ہوں یہ کہ ہم ایک باشعور طالب علم بنیں، رسمی طالب علم نہ بنیں، وقت گزاری کے طالب علم نہ بنیں کہ ہم 8 سال ایک مدرسے میں ایک جگہ زندگی لگاتے ہیں اور 8 سال کے بعد لوگ پھر جو ہے مدرسے سے یا مسجد سے یا دینی تعلیم سے جڑتے ہیں. اس کے باوجود بھی کئی لوگوں کو آیتیں یاد نہیں رہتے ہیں، احادیث یاد نہیں رہتے ہیں.
لیکن آپ دیکھو نظمیں یاد رہتی ہیں، اشعار یاد رہتے ہیں، دیوان یاد رہتے ہیں، نو کے زبان پر بر وقت کہتے رہتے ہیں. لیکن رسول اللہ کی حدیث آتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس کی بھی تمیز نہیں رہتی ہے کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ صحیح مسلم ہے، بس ایک حدیث ایسے یاد رہتی ہے، اور یہ بھی یاد نہیں رہتی کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. مطلب اس طرح سے اہتمام کم، یہ ایک بہت ہی بری خصلت ہے، ایک بری چیز ہے، ایک شیم کی بات ہے، بالخصوص ایک سلفی طالب علم کے لیے. چلیے دیکھیں ایک اور نقطہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح کی الجامع الصحیح کتاب العلم میں ایک اور باب قائم کیا ہے. بالکل شروع میں کتاب العلم میں ایک اور باب قائم کیا ہے، باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنہ. باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنہ، یعنی ایک استاذ کا، اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات میں نہیں، یعنی اللہ کے رسول زندگی میں جب بھی بولے ہوں 3 مرتبہ بولے ہوں، ایسا نہیں، ایسا کسی نے نہیں کہا ہے. لیکن خاص کر کوئی اہم بات بولنی ہو، کسی طرف توجہ دلانا ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 مرتبہ بولے ہیں. یہی بات ابو ہریرہ سے بھی ثابت ہے، ابن عمر سے ثابت ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، کہ کوئی اہم بات بولنا ہو تو اسے 3 مرتبہ دہرانا، 3 مرتبہ بولیں، ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہتا ہوں دیکھو، ایک اور مرتبہ کہتا ہوں دیکھو، اس طرح سے. مطلب الگ الگ مجلس میں نہیں، ایک ہی مجلس میں، ایسے ثابت ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس باب کے تحت جو بات مجھے آپ کو خاص طور پر توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ امام بخاری نے باب قائم کیا کتاب العلم میں کہ من اعاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنہ، کسی بات کو 3 مرتبہ دہرانا. اس میں دہرانے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ مقصود ہے کہ ایک شخص کسی کو بتلا رہا ہو، ایک عالم دین کی کوئی بات، کوئی آیت کریمہ یا آیت کریمہ کا مفہوم، حدیث رسول کی شرح میں کوئی خاص بات، 1 مرتبہ بتلا رہے، دوسری مرتبہ بتلا رہے، تیسری مرتبہ بتلا رہے. یہ بھی ہے اس حدیث کی وسعت میں، یہ بھی ہے کہ ایک طالب علم دین کی بات کو محفوظ رکھنے کے لیے 1 مرتبہ پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ پڑھتا ہے، تیسری مرتبہ پڑھتا ہے، یعنی رٹ لگاتا ہے ایک سے کئی مرتبہ یاد کرنے کے لیے، وہ بھی اس کی وسعت میں داخل ہے. بس سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں، ایک عالم دین ہے، یعنی دیکھیں یہ جو باب میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنہ، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو 2 حدیثیں لے کر کے آئے ہیں، حدیث انس اور حدیث انس، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ایک بات کو 1 سے زائد مرتبہ دہراتے تھے، آپ کی عادت مبارکہ تھی جیسے میں نے کہا. لیکن اس حدیث سے ایک مستفاد، اس حدیث سے ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک طالب علم کو امام بخاری گویا کہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ حدیث رسول کو یاد کرنے کے لیے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ یاد کرتا ہے، اسے یاد کرنا چاہیے، وہ عیب نہیں ہے. یا استاذ 1 مرتبہ بتلاتا ہے، طالب علم پوچھتا ہے کہ 1 اور مرتبہ بتلاؤ، تو استاذ کو کہنا چاہیے. طالب علم کہتا ہے کہ 1 اور مرتبہ بتائیے، 1 اور مرتبہ بتانا چاہیے، ایک اس کا حق ہے، استحقاق ہے اس کا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب لا کر کے علم کے آداب بتلا رہے ہیں کہ استاذ کو بھی کھول کے بتانا چاہیے، 1 سے زائد مرتبہ بتانا چاہیے، اور طالب علم پوچھتا ہے تو اس کی اس بات پر دلالت نہیں ہوگی کہ طالب علم سمجھا نہیں ہے، بدو ہے، غبی قسم کا ہے، یا جو ہے یعنی کیا بولتے ہیں بالکل موٹے دماغ کا نہیں سمجھ پاتا ہے. نہیں، یہ سب عیوب نہیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ماحول کے اثرات ہیں سب. ہم سمجھتے ہیں کہ سب غلطیاں، جس کی وجہ سے طلبہ میں کی بڑی تعداد دوبارہ پوچھتے نہیں ہیں، اپنا حق تک نہیں لے پاتے ہیں، اور پوری فراغت تک وہ چیزیں ایسی رکھ لیتے ہیں، مزاج بنا لیتے ہیں اور کبھی پڑھ نہیں پاتے ہیں. حق ہے، پوچھنا چاہیے. مان لیں آپ نہیں پوچھتے، کسی ساتھی سے پوچھنے کے لیے کہیں، وہ بھی نہیں پوچھ پاتے، کلاس کے بعد پوچھ لیں، لیکن یہ حق ہے. اسی لیے باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لے کر کے آئے، اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے
ایک عالم دین ہے 7ویں صدی ہجری کے، نام سنا ہے آپ نے ابن المنیر کا؟ ابن المنیر اسکندریہ کے تھے، مصر کے تھے وہ، 683 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ ناصر الدین لقب تھا ان کا، اور نام تھا احمد ابن محمد، احمد ابن محمد۔ لیکن ایک غور طلب بات کیا ہے، ان کا نام احمد ابن محمد تھا، ابن المنیر کے نام سے معروف ہیں۔ کس نام سے؟ اسی ابنیت سے، ابن المنیر۔ ان کے ایک چھوٹے بھائی ہیں، وہ 695 ہجری میں انتقال ہوا، وہ بھی ابن المنیر کے ہی نام سے معروف ہیں، اسی لقب سے ابن المنیر۔ ان کا جو زین الدین لقب تھا ان کا، یہ ناصر الدین، دونوں ابن المنیر کے نام سے معروف ہیں علمی دنیا میں، اور دونوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے۔ صحیح بخاری کی مکمل شرح نہیں کی، صحیح بخاری کے جو تراجم ابواب ہے نا، تراجم ابواب، ترجمۃ الباب جو ہوتا ہے اس کا حدیث سے کیا علاقہ ہوتا ہے، اس کا انہوں نے ربط بیان کیا ہے، جو دونوں بھائیوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ اب ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن المنیر جو لکھا ہے، میرے پاس ان کی شرح ہے، کہاں ہے؟ نہیں لائے؟ نیچے ہے، لے کے آئیے اگر جلدی لے کر آ سکتے ہیں تو۔ اس میں ان کی ابن المنیر کی جو شرح میرے پاس ہے، صرف تراجم ابواب سے متعلق، اس میں وہ قول نہیں ہے جو ابن حجر نے نقل کیا ہے، کیونکہ میرے پاس اصل کتاب موجود ہے۔ میں یہ مراجعہ کیا تو اس میں وہ قول نہیں تھا، وہ قول نہیں تھا، نہیں بلکہ وہ باب ہی نہیں ہے اس میں۔ وہ دونوں بھائیوں نے کام کیا ہے اس پر، دوسرے بھائی نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، بہت ممکن ہو وہاں سے ہو، یہ ایسا میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جو مشہور ہیں، جو معروف ہیں دنیا میں، جن کی شرح زیادہ مشہور ہے ابن المنیر کی، احمد ابن محمد، وہ تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ، شیخ انیس نے دیا تھا مجھے، اس میں تو وہ باب ہی نہیں ہے سرے سے۔ لیکن یہ ابن المنیر کے حوالے سے لکھا ہے، بات بڑی دمدار ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بات کیا ہے دیکھیے، وقال ابن المنیر نبہ البخاری بهذه الترجمہ على الرد على من کرہ اعادة الحدیث وانکر على الطالب الاستعادہ وعدہ من البلادہ، قال والحق ان هذا يختلف باختلاف القرائح فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة اذا استعاد ولا عذر للمفيد اذا لم يعد بل الاعادة عليه آكد من الابتداء۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن المنیر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک استاذ کا یا ایک طالب علم کا، جزاک اللہ خیراً بارک اللہ فیک، یہ ہے نا المتواری علی تراجم ابواب البخاری، یہ ناصر الدین احمد ابن محمد کی ہے، مولانا صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ ان کی تحقیق سے چھپا ہے یہ نسخہ، تو کویت سے۔ تو اس میں جو ہے انہیں وہ سرے سے کتاب العلم میں باب ہی نہیں ہے کہ باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنہ، وہ باب ہی نہیں، مطلب اس پر کام ہی نہیں کیا ہے انہوں نے۔ یہ بھی ابن المنیر ہیں، ان کے چھوٹے بھائی وہ بھی ابن المنیر ہیں۔ یہ جو کتاب ہے نا معجم المؤلفین، یہ کتاب بہت عمدہ کتاب ہے، عمر رضا کحالہ کی، دمشق کے تھے وہ، ابھی انتقال ہوا 1980 میں انتقال ہوا، 31 سال پہلے آس پاس میں انتقال ہوا ان کا، عمر رضا کحالہ۔ انہوں نے عربی کتابیں جتنی بھی ہیں جس موضوع پر بھی مصنفین کے نام کے ساتھ حروف الہجا کا خیال کرتے ہوئے اس کو ترتیب دیا ہے، 15 جلدوں میں، بہت انوکھی کتاب ہے یہ۔ اس میں انہوں نے صحیح بخاری کی شرح سے متعلق، میں کل دیکھ رہا تھا رات میں کہ اس میں ان کا ذکر کیا ہے انہوں نے، تو ان کا نام ملا مجھے، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں ایسے ہی۔ دیکھیں اس کی جلد نمبر 7 اور 8 ملا ہوا ہے یہ اس کا حصہ۔ اس کی جلد نمبر 7 میں علی ابن المنیر، علی ابن المنیر یعنی علی ابن محمد، یہ احمد ابن محمد ہیں، یہ احمد ابن محمد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ علی ابن محمد ابن منصور ابن ابی القاسم ابن مختار بن ابی بکر بن علی الجزامی الاسکندری، اسکندریہ کہتے ہیں مصر کی، اور ان کی کنیت ہے ابو الحسن، ان کا لقب ہے زین الدین ابن المنیر، محدث، عید الاضحیٰ کے دن ان کا انتقال ہوا، ان کا عید الاضحیٰ میں۔ اور ان کی جو خدمات ہیں، علمی خدمات، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ المتواری عن تراجم البخاری، صحیح بخاری کی شرح ان کی بھی ہے۔ تو بہت ممکن ہے ابن المنیر کے حوالے سے جو لکھا ہے ابن حجر نے، وہ چھوٹے بھائی کی کوئی ان کی جو کتاب ہے، وہ ابن حجر بھی مصر کے ہیں، آپ کے پاس وہ نسخہ رہا ہو، آپ نے لکھا ہو، واللہ عالم۔ اور سب سے دلچسپ بات کیا ہے، یہ جو کتاب ہے معجم المصنفات الواردہ فی فتح الباری،
1430 किताबों का तारुफ है जो इब्न हजर ने फतहुल बारी में जो मसादिर के तौर पर रखा है, उसकी इन्होंने तरतीब दी शेख मशहूर हसन ने हाफिज़हुल्लाह। उसमें भी इब्नुल मुनय्यिर का जब नाम आया तो सिर्फ इन्हीं का हवाला है, वो छोटे भाई का हवाला नहीं है जो जिन्होंने सही बुखारी पर काम किया है। ये तफसीलात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम इब्न हजर को पढ़ते हैं, उसूल बता रहा हूँ मैं आपको, यानी आज से समझ लीजिए कि 100 साल पहले की भी बात रख लो आप, 100 साल पहले की भी बात, जब आप इन उलमा की किताबों को पढ़ेंगे, वो जब हवाला देते हैं, मिसाल के तौर पर काजी शौकानी की नैलुल औतार ले लो आप, वो जब उलमा के हवाले देते हैं इब्न हजर का या उनसे पहले का इब्न बत्ताल का या इब्न तैमिया का, किसी का भी हवाला देते हैं, आप उस इबारत को लेकर के हू बहू जाके चेक करना चाहें तो नहीं मिलेगी इबारत आपको। कदीम उलमा ऐसा हवाला नहीं देते थे, कदीम उलमा के हवाले देने का अंदाज़ अलग है, दौर हाजिर में हवाला देने का अंदाज़ अलग होता है, इस फ़र्क को समझना चाहिए। इब्न हजर रहमहुल्लाह इब्नुल मुनय्यिर का हो, अल्लामा किरमानी का हो या इब्न बत्ताल का हो, इनके कितने हवाले देते हैं। अगर आप शामिला में भी चेक करना चाहें हू बहू इबारत मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि इन लोगों का अंदाज़ ऐसा होता है कि इब्न बत्ताल को मुकम्मल पढ़ चुके होते हैं, इब्न बत्ताल को पढ़ चुके होते हैं, उनकी इबारतें जब शरह में लिखेंगे तो इब्न बत्ताल का नाम लेंगे, इब्न बत्ताल के हवाले से लिखेंगे, लेकिन अल्फाज अपने होंगे, अपने अल्फाज में लिखेंगे। इब्न बत्ताल में तीन सत्रों में लिखा हो तो ये 2 सत्रों में लिखेंगे, लेकिन अपने अल्फाज में लिखेंगे। अगर आप इब्न बत्ताल का हवाला देख करके असल किताब की तरफ हू बहू अल्फाज देखना चाहें तो नहीं मिलेंगे आपको। मेरी बात वाज़ेह हो रही है आपको? हाँ, बात असानीद की हो, सही बुखारी में हो, सनद के साथ आती हो बात, या जो है मतन है, तो वो आपको सही बुखारी का हवाला दे तो उसमें वैसे ही मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो आप इस्तदराक कीजिए, आप तालीक चढ़ाइए। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें शुरुआत में मिलती हैं आपको, अल-मुदव्वना अल-कुबरा है, उसके हवाले आपको जगह जगह मिलते रहेंगे, अल-मुग़नी के हवाले मिलते रहेंगे, इमाम नववी के अल-मजमू के हवाले मिलते रहेंगे, आप हू बहू जाके देखेंगे तो नादानी होगी। हम कहते हैं कि मैंने नहीं पाया, मुझे नहीं मिली इबारत, नहीं, ये गलत है, नहीं मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी? गलत तरीका अपनाया ना हमने, तो शामिला में भी नहीं मिलेगी इबारत आपको, मैं अपने यकीन से बता रहा हूँ मैं आपको। दौरे हाजिर में क्या होता है, इब्न हजर का हवाला देंगे तो इब्न हजर की पूरी इबारत नकल करो, जिल्द नंबर, सफ़ा नंबर, हू बहू इबारत नकल करना पड़ेगा वहाँ पर, तबात लिखनी पड़ेगी वहाँ पर, सब कुछ। तो ये कदीम ज़माने का अंदाज़, आज के ज़माने का अंदाज़। तो अगर कोई इब्न हजर को पढ़ेगा इब्नुल मुनय्यिर के हवाले से तो ज़रूरी नहीं कि आपको हू बहू इबारत मिले। हाँ, ये बताने के लिए मैंने आपकी तफसील से बताया मैं आपको। बहरहाल इस किताब में तो नहीं है, तो मेरा यकीन है कि ये इब्नुल मुनय्यिर की इबारत नहीं है रहमहुल्लाह। इनके छोटे भाई की जो किताब थी, वल्लाहु आलम, बहुत मुमकिन हो उनकी इबारत हो। वो किताब मैंने बहुत तलाश किया नेट पर भी कि असल इबारत उनकी मैं पढ़ सकूँ, देख सकूँ, नहीं मिल सकी। इब्न हजर बहुत मौसूक आलिम दीन है, तो इब्न हजर पर हमारे से 10 गुना बढ़ कर के हमारा एतबार है इब्न हजर पर रहमहुल्लाह। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो बात नकल की है वो ये कि एक तालिब इल्म का हदीस को 1 से 3 मरतबा दोहराना, बार बार पढ़ना, ये उसके कुन ज़हन होने की दलील नहीं है, बल्कि एक ज़िम्मेदार होने की दलील है उसकी। एक ज़िम्मेदार तालिब इल्म है, समझ रहे हैं आप? एक ज़िम्मेदार तालिब इल्म है। क्लास में एक मरतबा तालिब इल्म पूछता है कि एक और मरतबा बताओ, इसका मतलब ज़िम्मेदार तालिब इल्म है, पढ़ना चाहता है, हसास है, उसके अंदर उसकी जो ज़िम्मेदारी का एहसास है कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। ये बात दलील नहीं है कि जो अभी भी नहीं समझ पा रहा है, तीसरी मरतबा भी नहीं समझ पा रहा है। अलबत्ता यानी इब्न हजर रहमहुल्लाह जज़ाहुल्लाहु खैरन, इब्न तीन उनकी शरह जो है मुझे मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इब्न तीन रहमहुल्लाह की शरह जो है उसके हवाले से इब्न हजर ने लिखा है कि अगर किसी को 3 मरतबा बतला देते हैं तो तकरीबन बतलाने वाले का की तरफ से उज़्र ख़त्म हो जाता है कि भाई मैं तो बरी हूँ, अब क्या और कितनी मरतबा बतलाऊँ। एक हद तक उन्होंने ये इस्तेदलाल किया है, वल्लाहु आलम। तो इस हदीस के ज़रिए से मुझे बतलाना क्या है आपको कि इमाम बुखारी ने उस बाप को बांध करके किताबुल इल्म में तालिब इल्म को इस जानिब तवज्जो दिला रहे हैं कि बार बार पढ़ें नुसूस को याद करने के सिलसिले में क्लास में हो। हम दौरे हाजिर में क्लास की बात इसलिए करते हैं कि दौरे हाजिर का ढांचा है ये, हमको इसी तनाजुर में समझने की ज़रूरत है। तो एक तालिब इल्म क्लास में जब लिखता है, उस्ताद से पूछे तअक्कुद हासिल करने के लिए कि मैं आपने सही इबारत जो लिखवाई यही इबारत है क्या, ताकि याद करने में आसानी हो। आप 2 मरतबा पूछें, तीसरी मरतबा पूछें, बार बार याद करें। ये इसीलिए इमाम बुखारी ने उस बाब को कायम करके मुतअद्दिद मसाइल बताए हैं। उसमें से एक मसला ये भी जो हमारे मौजू से मुताल्लिक़ है कि तालिब इल्म को मुकर्रर याद करना चाहिए, नुसूस को अच्छी तरह से याद करने के लिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही बुखारी की किताबुल इल्म में एक और बाब आगे जाकर के कायम किया, बाब बांधा है, बाब हिफ्ज़िल इल्म, और उसमें सिर्फ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु
کی مرویات لائے ہیں، یا تو ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ سے متعلق باتیں ہیں اس میں، یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سنے ہیں حفظ سے متعلق، اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور کوئی حدیث نہیں ہے اس میں باب حفظ العلم کے تحت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ حدیث اور صحابہ میں یعنی معروف ہیں۔ کچھ صحابہ میں آپ کی اپنی ایک پہچان تھی، کچھ صحابہ مانتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو محمد ابن سعد کے طبقات الکبریٰ اٹھا کے دیکھو آپ، ابو ہریرہ کے ترجمہ حیات میں رضی اللہ عنہم، انہوں نے عبداللہ بن عمر کا حوالہ دیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں کی اتباع میں آپ بھی شریک تھے، اور آپ لوگوں سے کہتے جا رہے تھے کہ دیکھو انہوں نے امت مسلمہ کے لیے حدیث رسول کو یاد کیا تھا۔ کیا شرف کی بات ہے، اللہ اکبر، کیا اعزاز کی بات ہے۔ یعنی جنازے جب اٹھتے ہیں نا تب اعزاز جو ملتا ہے نا یہ بہت بہت معنی رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے زبانوں سے نکالتا ہے لوگوں کے۔ زندگی بھر کی جو خدمات ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت جو لوگوں کے دلوں سے وہ باتیں نکالتا ہے رب العالمین۔ کہا کہ امت مسلمہ کے لیے انہوں نے حدیث رسول کو یاد کیا، کتنے شرف کی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ذکر کی۔ ابن حجر نے، یہ دیکھیے یہ فتح الباری کی جو پہلی جلد ہے، آپ اس میں مراجعہ کریں، یعنی میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں باب حفظ العلم کے تحت۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس میں بات لکھی ہیں کہ جس کے تعلقات کم ہوتے ہیں لوگوں سے، دنیا سے کم ہوتے ہیں، معاش کے نام پر وہ فکر مند نہیں رہتا ہے۔ واللہ یہ ابن حجر کے الفاظ ہیں، التقلل من الدنیا امکن للحفظ۔ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ، جو شخص دنیا سے کم تعلق رکھے گا، معاش کے بارے میں فکر مند ہو کر کے اس کے لیے اپنا وقت زیادہ نکال دیتا ہے، وہ شرعی نصوص یاد نہیں کر سکتا، فہم پر اثر پڑے گا اس کے۔ جو شخص اس معاملے میں دنیا سے التقلل کرے گا، کم تعلق رکھے گا، لوگوں سے کم تعلق رکھے گا، دنیاوی لین دین معاملات اور معاش کے نام پہ، جیسے آج اہل علم کا ایک مسئلہ بن گیا نا، میں بار بار بتلاتا ہوں، یہ میں ہماری بات میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سے دو جگہ ہم پڑھاتے ہیں تاکہ ایک سے دو جگہ کہ ہماری سیلری جڑی رہے، ایک سے دو جگہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں تاکہ ایک سے دو جگہ ہماری سیلری جڑی رہے، تو پیسے مل جاتے ہیں ہم کو، دین کی خدمات اللہ تعالیٰ نہیں لیتا ہے ہم سے، جو ہمارے سلف سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ میں نے شیخ البانی کے حوالے سے بتایا تھا نا آپ لوگوں کو، بتایا تھا نا آپ لوگوں میں مکتبے میں، شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس جو ہے ایک طالب علم آیا جامعہ اسلامیہ میں، یہ بات ہے تقریباً 1975 کی، کہ ایک طالب علم آیا ان کے پاس جو ان کو شیخ البانی کو نشاندہی کی کہ یہاں چوک ہوئی ہے۔ شیخ البانی نے کہا کہ ان کو علوم الحدیث میں اتنی پکڑ ہے، اگر یہ فراغت کے بعد اسی میدان سے لگے رہیں گے، معاش کے نام پر دنیا میں جا کے گم نہیں ہو جائیں گے، تو آگے جا کے یہ بہت بڑے عالم بن سکتے ہیں، کہا شیخ البانی نے رحمہ اللہ۔ ابھی میں نے کہا نا مغرب سے پہلے امام شعبہ کے حوالے سے، امام وقی کے حوالے سے، امام بخاری کے حوالے سے، کہ لوگ پڑھتے تو شروع میں بہت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے دنیا میں لگ جاتے ہیں، تب جا کر کے وہ نکل جاتے ہیں اس لائن سے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ ہمیں اس لائن سے جوڑ کے رکھے۔ سعادت ہے یہ، عزت ہے یہ بہت بڑی جو ہے مطلب خوبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین سے ہمیں جوڑ کے رکھے، اس علم سے ہمیں جوڑ کے رکھے ہمہ وقت۔ تو یہ حفظ سے متعلق بات تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ ان کا حافظہ سب میں مضبوط تھا، تو وجہ کیا تھی اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جو ہے میں رسول اللہ کے ساتھ ہمیشہ چمٹ کے رہتا تھا، کاروبار اور اس طرح کی چیزوں میں اپنا وقت کم رکھتا تھا، تو اللہ نے مجھے شرف عطا فرمایا ہے، اسی لیے امام بخاری نے باب قائم کیا، باب حفظ العلم۔ بہرحال دیکھیے آگے بھی میں کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کیسے یاد کرنا چاہیے، کہ جو نصوص یاد کرنے کی جو بات ہے اتنی صفائی سے یاد کرنا چاہیے کہ آیت کریمہ ہو تو پوری آیت کریمہ پڑھیں، حدیث رسول ہو تو حدیث رسول یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی حاجت نہ ہو، بالضبط یاد کریں نص کو۔ آپ جانتے ہیں ایک عظیم عالم دین ہے امام مسدد، نام سنا آپ نے؟ امام مسدد ابن مسرحد۔ میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہماری چہارشویں والی جو کلاس ہے اس میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ امام مسدد ابن مسرحد رحمہ اللہ، ہمارا المیہ ہے کہ ہم امام بخاری، امام مسلم، احمد بن حنبل 2-3 کو جانتے ہیں، جبکہ کتب ستہ کے جو روات ہیں اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو امام بخاری جیسے امام ہیں، امام مسلم جیسے امام ہیں، ہم نہیں جانتے ان کو، جاننا چاہیے۔ امام مسدد رحمہ اللہ بہت عظیم عالم دین، وہ حدیث رسول جب سناتے تھے
اپنے استاذ کا نام لے کر وہ ان کے استاذ رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس صفائی کے ساتھ حدیث کو سناتے تھے اور ایسے سناتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ یعنی گویا کہ آپ مسدد سے نہیں رسول اللہ سے سن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کتاب ہے نا تذکرۃ الحفاظ، کہاں ہے؟ کیوں نہیں لائے آپ لوگ کتابیں؟ آپ کو لانے کے لیے بتایا تھا میں، تذکرۃ الحفاظ نہیں لائے؟ کون ذمہ دار ہیں ان کے؟ کہاں ہے کتاب؟ یہ دوسری چوک ہے، تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی کی رحمہ اللہ۔ ایک تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء لکھا، سیر و اعلام النبلاء۔ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے سب کے بارے میں لکھا، اذان ہو رہی ہے، سب کے بارے میں لکھا، علماء کے بارے میں، صحابہ بھی ہیں اس میں، خلفائے راشدین کا نہیں ہے، خلفائے اربعہ کا۔ ابو عبیدہ بن الجراح سے شروع ہوتی ہے سیرت، وہاں سے سیر اعلام النبلاء میں۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں صحابہ کے بارے میں لکھا، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء اور امراء، ادباء کے بارے میں لکھا، شعراء کے بارے میں لکھا، اور سیاسی جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھا، قطع نظر اس کے کہ ان کا عقیدہ صحیح تھا یا انحراف تھا، وہ منحرف تھے، ان کے بارے میں بھی لکھا امام ذہبی نے اپنی زندگی تک۔ لیکن تذکرۃ الحفاظ جو ان کی کتاب ہے، اس میں آپ نے انتقاء کیا، آپ نے انتقاء کیا، چنندہ افراد کا لکھا جنہوں نے امت مسلمہ پر غیر معمولی احسان کیا، اپنے علم، اپنے تقوی، اپنی عبادتیں، اپنا انوکھا اور مثبت کردار، روزانہ کی محنتوں کے ذریعے سے جو انقلابی شخصیتیں تھیں ان کو یکجا کیا امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ تذکرۃ الحفاظ سے مراد صرف حافظ حدیث کون کون تھے، کیسے یاد کیے، وہ بتلانے کے لیے لائے، صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ تذکرۃ الحفاظ سے مراد دنیا کے وہ نامور محدثین، نامور علماء جس میں ان کا حافظہ بھی بتلانا مقصود، ان کی عبادتیں بتلانا بھی مقصود، ان کے معاملات، امراء کے ساتھ ان کا رویہ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے طلبہ کے ساتھ، اور جو ہے ان کا لکھنا پڑھنا، ان کا معاش، ان کی بیوی بچے، ان کی مطلب ایک انقلابی شخص کیسا ہوتا ہے، ان کو انہوں نے جو یکجا کیا تذکرۃ الحفاظ میں۔ ایک ایک کو بھی پڑھیں کہ آپ کو ایک خزانہ ملے گا آپ کو، تذکرۃ الحفاظ اگر پڑھتے ہیں۔ میں جو ہے امام مسدد رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں پروگرام کرنے کا ارادہ کیا تھا، جو ہماری چاشمے والی کلاس ہے، تو امام مسدد رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ چیزیں میں جمع کر رہا تھا، تو اس میں انہوں نے امام مسدد رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو حاتم الرازی، جانتے ہیں ابو حاتم الرازی کو، معروف عالم دین، کب کے امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ؟ کس دور کے ہیں؟ ہاں جی بالکل 3 صدی ہجری کے امام بخاری رحمہ اللہ کے، یعنی سمجھ لیں کہ اقران میں سے بھی ہیں لیکن چھوٹی عمر کے ہیں ذرا، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے تتلمذ بھی کیا ہے انہوں نے۔ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام مسدد رحمہ اللہ 227 ہجری سن وفات ہے ان کا، بصری عالم ہے، بصرہ کے، کہ احادیثہ عن القطان یعنی یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ 198 ہجری سن وفات ہے ان کا، کہ سأل احادیثہ عن القطان عن عبید اللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر وہ ضعیف ہیں، عبداللہ ابن عمر العمری وہ ضعیف ہیں، یہ عبیداللہ ابن عمر صحیحین کے رجال میں سے ہیں۔ احادیثہ عن القطان عن عبیداللہ ابن عمر کالدنانیر کأنک تسمعها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دینار جس میں کوئی مطلب آمیزش نہیں ہوتی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں، خالص سونا، اور درہم سے بڑھ کر کے زیادہ جو ہے اس کی مانگ ہے، زیادہ حیثیت ہے، زیادہ قوت ہے اس کی۔ تو کہا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ امام مسدد رحمہ اللہ اپنے استاذ یحییٰ ابن سعید القطان سے روایت کرتے ہیں، جزاک اللہ خیراً، یحییٰ ابن سعید القطان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبیداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ کے حوالے تک صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اس میں آپ کو کوئی آمیزش نہیں ہوگی، اس میں کسی طرح کی خالص چیز ملے گی آپ کو، بھلے ہی آپ کو ایک سند مل رہی ہے لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کأنک تسمعها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی ذمہ داری بنتی ہے ہماری؟ آج ایک حدیث ہم صحیح بخاری سے ایسے یاد کریں،
اپنے محاضرے میں، اپنے جمعہ کے خطبے میں، میں بولتا ہوں جمعہ کا خطبہ وقت تو ہے ہی، میں بولتا ہوں عام مجلس میں کسی نے ہم سے کوئی مسئلہ پوچھا تو میں اس کو ایسے حدیث سناؤں وہ گویا کہ وہ رسول اللہ کی حدیث رسول اللہ سے سن رہا ہے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی ذمہ داری کی بات ہے یہ، کتنی توجہ دینے کی بات ہے نا. اگر ہم وقت نکالیں اور اس کے لیے یعنی رٹیں، وقت نکالیں، 1 سے 5 بار پڑھیں، یعنی صبح و شام ہم جو ہے یعنی بستر پر ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں لیکن اندر سے ہم پڑھ رہے ہیں، مکرر اعادہ کر رہے ہیں. کتنی سعادت کی بات ہے یہ. ہم بھلے ہی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں لیکن اندر سے پڑھ رہے ہیں ہم. یہ اہتمام ہونا چاہیے. یہ اہتمام کیا ہمارے اسلاف نے، میں آپ کو بتلاؤں گا، 2-3 حوالے دوں گا انشاءاللہ الجامع سے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے ایسے ہمارے اسلاف سبحان اللہ حدیث رسول کے لیے اتنا اہتمام کیا انہوں نے. تذکرۃ الحفاظ آپ جہاں سے بھی ہو سکے دیکھو، یہ تذکرۃ الحفاظ ہے، آپ اس کو جہاں سے بھی پڑھو ماشاءاللہ. ہر شخص کی زندگی سے متعلق آپ کو جو باتیں دیتے ہیں اگر آپ اس کو اکجا کر دیتے ہیں، جیسے سیر اعلام النبلاء سے قال الذہبی اکجا کیا گیا نا، ایک نادر کام ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ تذکرۃ الحفاظ پر بھی کسی نے کام کیا ہے گا. اگر تذکرۃ الحفاظ میں کوئی بانٹ لیتے ہیں، کوئی پہلا جز، کوئی دوسرا جز، کوئی اس میں 21 طبقے ہیں، ایک طبقے کو لے کر بھی آپ لوگ اگر بانٹ لیں، کر لیں اور رہتے پڑھ لیں، اس میں سے جو ایسے چنندہ چیزیں جوڑ لیتے ہیں تو ایک اچھی چیزیں بن جاتی ہیں، کسی کے لیے رہنما اصول بن جاتے ہیں. بہرحال تذکرۃ الحفاظ بہت اہم کتاب ہے اس باب سے متعلق. اس بات سے متعلق آخری بات میری وہ یہ ہے کہ جو ہم اللہ کے فضل و کرم سے خاص کر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یعنی ہم سلفی ہیں الحمدللہ، اور پوری کائنات میں اول تا آخر یعنی اہل السنہ کے علماء نے یعنی جتنا اہتمام کیا ہے حدیث صحیح اور ضعیف کی پہچان میں، تمییز میں، یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ہم کنارے پہ جا ہی نہیں سکتے، اتنی وسعت ہے اس کی، اتنا عظیم موضوع ہے. لیکن حدیث صحیح کی جو تعریف جو کی جاتی ہے اس میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ تام الضبط والی ہے کہ نہیں، بتائیے. حدیث صحیح کی کوئی تعریف کر سکتے ہیں جو ابن الصلاح نے کی ہے؟ الحدیث المسند، ہاں، الذی یتصل اسنادہ، جی آگے بولیے. بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، نہیں اچھا مقدمہ الصلاح نہیں پڑھے آپ لوگ ابھی تک؟ فضل صلاح آخر میں ہے کیا وہ؟ اول میں کہ وہ کتابی نہیں ہے، نصابی میں نہیں ہے وہ. اچھا ہم لوگ نصاب میں وہی پڑھے، تو یہاں کیا ہے نصاب میں؟ اچھا ان کی ہے کیا؟ اچھا جی قحطان کی. بہرحال یہ محدثین کے پاس حدیث صحیح کی جو تعریف ہوتی ہے، آپ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الجامع الصحیح ہے اس میں گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں اس میں جو روات ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایسے حافظے کے مالک ہیں جو کہ تام الضبط ہیں. یہی بات ہے نا کہ صحیح بخاری میں کوئی حسن درجے کی روایت نہیں، یہی معنی ہے نا اس کا، یہی معنی ہے نا. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو میں ایک حدیث کی تخریج کرتے ہوئے دیکھا سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں، ارواء الغلیل میں. اس میں انہوں نے لکھا کہ اس حدیث کو حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنے الصحیح میں لے کر آئے ہیں، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے کیونکہ اس میں ایک راوی کا انہوں نے نام لیا محمد ابن یوسف کا، کہا کہ وہ صدوق ہیں. کیا ہیں؟ صدوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسن الحدیث. ابن حجر کی زبان میں صدوق کس کو بولتے ہیں؟ تقریب التہذیب میں حسن الحدیث. تو اس میں شیخ البانی نے گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے تھے رحمہ اللہ کہ صحیح ابن خزیمہ میں جو بھی احادیث ہیں آپ نے اہتمام کیا، کوشش کی آپ نے، جس طرح سے امام بخاری نے کوشش کی، امام مسلم نے کوشش کی، ابن خزیمہ ابن حبان نے بھی کوشش کی، امام حاکم نے بھی کوشش کی، ابن السکن نے بھی کوشش کی، اور الضیاء المقدسی نے بھی کوشش کی الاحادیث المختارہ میں کہ ہم بھی احادیث صحیحہ کو جمع کریں گے. ابو عوانہ نے جیسے کیا مسند ابی عوانہ الاستخراج پر، الاستخراج علی صحیح مسلم. کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ لیکن انہوں نے امام بخاری امام مسلم جیسا اہتمام نہیں کیا، حسن درجے کی بھی حدیثیں لے کر کے آ گئے. یعنی صحیح ابن خزیمہ کا مقام تھوڑا سا نیچے آیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صرف صحیح نہیں ہے، حسن درجے کی بھی حدیث ہے. یہی نا مطلب ہوتا ہے اس کا، یعنی خفیف الضبط. ایک راوی ہے جو کہ خفیف الضبط ہے، یعنی راوی کے ذرا سے حافظے نے اس کے استنادی حیثیت کو نیچے کر دیا. تام الضبط ہے تو اس کا اپنا ایک معیار باقی رہتا ہے. تو گویا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے جو روات ہیں، ہاں فنی طور پر ایک آدھ راوی کا جو ہے مطلب مرتبہ نیچے رہتا ہے، پھر اس کی علتیں الگ بیان کی جاتی ہیں، لیکن بشمول سارے روات کی اگر بات کرتے ہیں ایک فنی طور پر تو صحیح بخاری صحیح مسلم کے جو روات ہیں تام الضبط ہیں.
کیونکہ وہ الجامع الصحیح ہے، وہ المسند الصحیح ہے نہیں؟ یہ بتائیے، نقطہ واضح ہو آپ کو میرا؟ یہ یعنی ہمارے پاس معیار کتنا ہے؟ حدیث رسول کی حفاظت کے لیے تام الضبط کی جو شرط لگائی گئی ہے اور خفیف الضبط کا جو گویا کہ ایک طرح سے ایک دوسرا جو مرتبہ آتا ہے، کس معنی میں؟ یعنی حافظہ کتنا کام کرتا ہے؟ دیکھیں، حدیث رسول کو بیان کرنے میں آپ تام الضبط ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ تام الضبط ہیں یا خفیف الضبط ہیں، یا اور مرتبہ نیچے اور نیچے ہوتے جا رہا ہے؟ پھر کبھی ایسا بھی ایک درجہ آتا ہے کہ اگر کوئی ان کی مطابقت کرتا ہے تب بھی جو یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ ابن حجر جگہ جگہ کہتے ہیں یہ راوی مقبول ہے، مقبول ہے، مقبول ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اذا تبع والا فلین الحدیث، اگر کوئی مطابقت کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو، اگر کوئی مطابقت کر رہے ہیں لیکن جو انہی کے جیسے ہیں، انہی کے ہم درجہ ہیں، کوئی معنی رکھتا ہے اس کا؟ نہیں۔ تو حدیث رسول کی حفاظت کے لیے تام الضبط کی جو شرط ہے، یہ ہمارے موضوع سے گہرا تعلق ہے اس کا۔ نصوص کو یاد کرنے میں ہمارا اپنا ایک مقام ہونا چاہیے، یعنی مطلب ہم کہیں کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے تو اتنی معتبر چیز بن جائے وہ کہ گویا کہ لوگ صحیح بخاری ہم کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات جذباتی لگتی ہے، دیکھنے میں ایک جذباتی بات معلوم ہوتی ہے۔ کوئی ہم سے کہتا ہے کہ وہ آیت کریمہ کہاں ہے، ہم کہتے ہیں کہ سورۃ الشعراء میں ہے، لکھ لو، تو لکھ لیتا ہے، وہ ہو سکتا ہے مصحف نہ کھولے، ہمارے بھروسے پہ کہہ دے سورۃ الشعراء کی آیت کریمہ اور ایسی ہی آیت کریمہ ہے۔ متشابہات میں بھی ہو تو ہم فرق کر کے بتلائیں، نہیں یہاں یہ ہے اور یہاں پر یہ ہے، وہ مصحف کھولے بغیر ہم پر اعتبار کر لے۔ کتنا درجہ چاہیے اس کے لیے، کتنی محنت کرنی چاہیے اس کو۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن میں صحیح مسلم کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی جا کر کے دیکھے تو صحیح مسلم میں الفاظ ہونے چاہیے۔ وہ اعتبار پیدا کرنے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ اس درجے کی محنت مسلسل کریں گے آپ تو وہ چیز دے سکیں گے آپ۔ کہیں صحیح بخاری کسی کے پاس نہیں ہے، آپ املا کروا سکتے ہیں، حدیث صحیح بخاری میں آپ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ معتبر بنے اس درجے کے، نصوص کو یاد کرنے میں اتنا وقت لگائیں گے، یعنی آپ کے مسائل کم ہوں گے، آپ کے تعلقات کم ہوں گے، تو آپ اس پر زور دے سکتے ہیں۔ ہمارے 20-30 دوست تو یوں ہی رہتے ہیں، بیکار کے غیر ضروری باتیں کرتے رہتے ہیں، اور آج ہمارے پاس موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، اس میں ہمارے غیر ضروری تعلقات کتنے ہیں، آپ فہرست اٹھا کے دیکھ لو، آپ کتنے غیر ضروری تعلقات ہمارے، کتنے غیر ضروری گفتگو ہماری کتنے لوگوں سے ہوتی ہے، بیکار کے سلام کلام، بیکار کے خیریت ہے، اس کو کوئی حاصل نہیں ہے۔ واقعتاً کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ ایسی ہی ایک 15 منٹ نکالتے کسی سے بات کرنے کے لیے، پھر کسی سے 15 منٹ نکالتے ہیں، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آدھا گھنٹہ آپ کا نکلا، فائدہ کیا بتائیے؟ حاصل کیا؟ آدھا گھنٹہ نکلا نا آپ کا آدھا گھنٹہ نکلا، جس نے آپ سے بات کی اس کا آدھا گھنٹہ نکلا، دونوں کے ملا کر کے 1 گھنٹہ بن گیا۔ امت مسلمہ کا 1 گھنٹہ ضائع ہو رہا ہے۔ ہم دونوں مل کے نصوص یاد کرتے تو، مذاکرہ کرتے تو ہم دین کی حفاظت میں ایک رول ادا کر سکتے تھے۔ خیر کوئی کر رہا نہیں کر رہا، میں اور آپ کر سکتے ہیں، میں اور آپ اہتمام کر سکتے ہیں، یہی مقصود ہے ہمارا بتلانے کا۔ چلیے انشاءاللہ، میں وقت کم ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بالکل مختصر سے وقت میں یہ بتلا دیتا ہوں کہ کیسے یاد کرنا چاہیے۔ یہ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، جزاہ اللہ خیراً، علوم الحدیث کا شاید کوئی شق ہو، کوئی جز ہو جسے خطیب بغدادی نے نہ چھیڑا ہو رحمہ اللہ، نہ چھوا ہو، نہ لکھا ہو، نہ ترتیب دیا ہو۔ ہم لوگ کلیۃ الحدیث میں پڑھ رہے تھے تو من باب کیا بولتے ہیں اس کو، لطف ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ ایسے اس موضوع پر کس کی کتاب ہے، ایسے کوئی سوال آتا تو ہم لکھ دیتے تھے کہ خطیب بغدادی، ایسے ہمارے درمیان باتیں، یہ خطیب بغدادی کا نام لکھ دیا جائے یا ابن حجر کا نام لکھ دیا جائے تو 1 نمبر مل جائے گا اس پر، ایسے ایک باتیں ہوتی تھیں۔ مطلب کیا ہے؟ بات 1 نمبر کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابن حجر اور خطیب بغدادی نے علوم الحدیث کا کوئی شق چھوڑا نہیں، انہوں نے کوئی جز چھوڑا نہیں انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کوئی حدیث لکھی ہوئی ہوتی کہ سوال آتا کہ من اخرجہ، تو لکھ دیتے کہ احمد، اخرجہ احمد، کیونکہ مسند احمد میں تو ہوتی ہی رہتی تھی عادتاً حدیث ہو، ایسے بہت کم حدیثیں ہیں جو مسند احمد میں نہیں ہیں مثلا۔ تو یہ ایک موسوعہ، یعنی اتنا پھیلا کے انہوں نے کام کیا، ماشاءاللہ، جزاہم اللہ خیراً۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب ہی قائم کیا ہے اس پر۔ دیکھیے اس کو انشاءاللہ میں سرسری طور پر بتا دیتا ہوں آپ کو۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تقریباً 9 نکات بتلائے ہیں، آپ ایک ایک کر کے پڑھیں، اس لیے آپ لوگ ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ابھی سن رہا تھا قواعد فقہیہ کی ہماری جو کلاس ہو رہی تھی اس میں میں نے اس کا درس دیا ہے، میں نے ایک مرتبہ میں ابھی سن رہا تھا
تو مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ آپ لوگ زیادہ مستحق ہیں ان سب چیزوں کے بنسبت عوام کے، تو اس لیے میں آپ کو یہ باتیں بتلا رہا ہوں کہ 16واں جو باب ہے اس کتاب کا الجامع لاخلاق الراوی، یہ بہت ہی یعنی عظیم کتاب ہے ایک طالب علم کے لیے، اس کو مطالعے میں رکھیے گا، بلکہ میری صلاح تو یہ ہے کہ اس کو استاذ کی نگرانی میں پڑھنا چاہیے۔ بہت گہری کتاب ہے ماشاءاللہ۔ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے 16واں باب قائم کیا ہے کیفیت الحفظ عن المحدث، استاذ سے حدیث لینا، یاد کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے اس میں 9 نکات پر مشتمل گفتگو کی ہے اور اس پر کچھ آثار بھی لائے ہیں۔ میں وقت کی قلت کی وجہ سے وہ نکات پہلے بتلا دیتا ہوں، پھر موقع ملتا ہے تو آگے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ ان کے حوالے سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ نے کہا ینبغی فی الحدیث غیر خصلۃ، کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے کئی ایک اچھی خوبیاں ہیں، عمدہ خصلتیں ہیں، انہیں اپنانا ضروری ہے۔ غیر خصلۃ یعنی ایک سے زائد خصلتیں مطلب عمدہ خوبیاں ہیں، انہیں اپنانا چاہیے۔ ینبغی لصاحب الحدیث تثبت فی الاخذ، ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ حدیث کو یاد کرنے سے پہلے یعنی التثبت فی الاخذ، کہ حدیث کہاں سے لے رہے ہیں، کسی مجلے سے یاد نہ کریں۔ مجلے میں لکھا ہوا ہے حدیث صحیح مسلم میں ہے تو آپ کو نہیں ہو پا رہا ہے، استاذ کی رہنمائی لیں اور صحیح مسلم کھولیں اور صحیح مسلم کھول کے یاد کریں، وہاں سے حدیث یاد کریں، اس کا اہتمام کیجیے۔ میں بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اللہ کا احسان ہے۔ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو، کم و بیش 2000 سمجھ لیجئے کہ 7 یا 8 سے 10 سال ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، میں نے جب بھی قرآن کی آیات یاد کی، حافظ ہوں الحمدللہ، قرآن کی آیات یاد کی مطلب یعنی قرآن سے، حدیث 2007 سے مجھے یاد آ رہا ہے، اس کے بعد تو بہت پختگی کے ساتھ ماشاءاللہ حدیث صحیح بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، صرف صحیح مسلم صحیح بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، سنن اربعہ کی، مسند احمد کی، یا آگے کی بھی آپ پھیلا کے بات کریں، السنن الکبریٰ امام بیہقی کی، کوئی بھی جہاں سے بھی میں نے حدیث یاد کیا ہے میں نے اصل کتاب ہی سے یاد کیا، اللہ کا احسان الحمدللہ۔ کبھی میں نے جو ثانوی درجے کی جو کتابیں ہوتی ہیں، میں نے بلوغ المرام سے کبھی صحیح بخاری کی حدیث یاد نہیں کی۔ میں نے صحیح بخاری کا اگر حوالہ دیکھا ہے، ابن خزیمہ کا حوالہ دیکھا ہے تو ابن خزیمہ ہی کی طرف مراجعہ کرتا ہوں، وہیں سے حدیث اصل الفاظ میں یاد کرتا ہوں۔ اسی لیے آپ میرے کتابیں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کئی جگہوں پر میں لکھتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے بلوغ المرام میں تو ہے لیکن جو ابن خزیمہ میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، تو کئی ایک لفظ آگے پیچھے ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے آپ نے یہ نصیحت کی ہم کو کہ ینبغی لصاحب الحدیث تثبت فی الاخذ، سب سے پہلے تثبت کہ حدیث کہاں ہے، کن الفاظ کے تحت ہے وہ، پھر اس کے بعد وَيَكُونُ يَفْهَمْ مَا يُقَالُ لَهُ، پھر اس کے بعد فہم، اس کے بعد دیکھو وَيُبْصِرُ الرِّجَالِ وَيَتَعَاهَدُ ذَلِكَ مِن نَفْسِ، اور اس کے رجال دیکھ لینا چاہیے، حدیث صحیح ہے معلوم ہو جائے، سب کچھ ہونے کے بعد پھر وَيَتَعَاهَدُ ذَلِكَ مِن نَفْسِ، اور اندر سے پڑھتے رہنا چاہیے، بار بار پڑھیں، 20 مرتبہ پڑھیں، 30 مرتبہ پڑھیں، پڑھتے جائیں اور اتنی اچھی یاد ہو جائے کہ آپ اگر سوئے بھی ہوئے ہوں، آپ کو اٹھا کے پوچھیں تو آپ حدیث املا کروا دیں، کسی کو بتلا دیں، کسی کو نہیں حدیث ایسے ہے، اتنا ایقان ہونا چاہیے اس پہ۔ اس کے بعد خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جو 9 نکات بتلائے ہیں، پہلا نقطہ بتلایا کہ وَلَا يَأْخُذُ الطَّالِبُ نَفْسَهُ بِمَا لَا يُطِيقُ، ایک طالب علم کو اپنا مستویٰ، اپنا حافظہ، اپنی طاقت کا خیال کر کے یاد کرنا چاہیے۔ کسی کا حافظہ کمزور ہے تو کمزور، بل يَخْتَصِرُ عَلَى الْيَسِيرِ الَّذِي يَضْبِطُهُ وَيُحْكِمُ حِفْظَهُ وَيُتْقِنُهُ، کہ جتنا حافظہ اس کا ہے، اگر آدھی حدیث یاد کر سکتا ہے تو آدھی حدیث یاد کرے، چھوٹی حدیث یاد کرتا ہے چھوٹی حدیث یاد کرے، ایک دم مطلب 5 حدیثیں ایک ساتھ یاد کرنا نہ شروع کرے، ایک حدیث یاد کرے، ایک حدیث یاد نہیں ہو رہی آدھی یاد کرے، پھر آدھی یاد کرے، یا پو یاد کرے، ربع، اس کے بعد پھر ربع، پھر اس کے بعد ربع، پھر اس کے بعد ربع، 4 حصوں میں تقسیم کر کے یاد کرے، چھوٹی حدیث ہو تو بھی آغاز میں ایسے یاد کرنے کی عادت ڈالے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی اہل علم کے اقوال نقل کیے ہیں اس نقطے کو بتلانے کے لیے۔ دوسرا نقطہ آپ مراجعہ کرنا یاد سے مراجعہ کرنا، کون مراجعہ کریں گے ہاتھ اٹھائیے، احسنتم وفقکم اللہ وإیایا۔ دوسرا نقطہ انہوں نے بتلایا ہے کہ وَإِذَا كَانَ فِي حِفْظِ بَعْضِ الطَّلَبَةِ إِبْطَاءٌ قَدَّمُوا مَنْ عَرَفُوهُ بِسُرْعَةِ الْحِفْظِ وَجَوْدَتِهِ حَتَّى يَحْفَظَ لَهُمْ عَنِ الرَّاوِي ثُمَّ يُعِيدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُتْقِنُوا حِفْظَهُ عَنْهُمْ،
اگر 1 سے 4-5 ساتھی ہیں، کسی ایک ساتھی کا حافظہ کمزور ہے، استاذ پڑھا رہے ہیں، سب طلبہ نہیں لکھ پا رہے ایک ساتھ، کوئی جلدی سے لکھ لیتا ہے اور بالکل بالضبط لکھتا ہے جو استاذ بتا رہے ہیں، کسی میں ایسی خوبی ہوتی ہے، تو پھر ان کو مقدم رکھیں کہ آپ ہیں، اگر 2 ہوں تو 2 کو بٹھا دیں کہ آپ استاذ سے لکھتے جائیں، ہم بھی لکھتے جائیں گے، جہاں چوک ہو جائے گی وہاں ہم اس کی بھرپائی کر لیں گے، پھر اس کو ہم یاد کریں گے۔ استاذ کئی باتیں بتلا رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کو مقدم رکھیں، یعنی ان کو اہتمام کروائیں، ان کو توجہ دلائیں کہ آپ تو پوری باتیں سنیں، ہم بھی سنیں گے، پھر ہم جو ہے مطلب جہاں جہاں ہم سے چوک ہو گئی ہے ہم اس کی بھرپائی کر لیں گے۔ یہ بات قدیم زمانے کی تھی جب حدیثیں املا کروائی جاتی تھیں، بڑی بڑی مقدار میں، بڑی 10-20 حدیثیں نہیں، 100-200 حدیثیں اس طرح کا، تو تب یہ سب صورتیں آتی تھیں۔ آج ہم اپنی کلاس کے اندر کا اگر دور حاضر کا جو نظام ہے درس نظامی کا، اس کو رکھ کر کے بھی ہم اس کو جو ہے مطلب تطبیق دے سکتے ہیں کہ استاد جو پڑھا رہا ہے، جیسے ہم کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم پوری باتیں لکھ نہیں پاتے ہیں، پوری باتیں اخذ نہیں کر سکتے ہیں، یاد نہیں کر پاتے ہیں، تو کلاس میں کچھ تو ہوں گے نا ایسے جن میں ایسا سرعت ہوگی حافظے میں، وہ باتیں یاد کر لیں، لکھ لیں، تو یہ ایک طریقہ خطیب بغدادی نے بتلائے ہیں۔ اس کے بعد خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کے لیے جو آثار بتلائے ہیں نا، یہ تو ایک تو اصول ہے، اس پر جو آثار بتلائے ہیں اہل علم کے وہ بہت دلچسپ ہیں، واللہ کہہ رہا ہوں وقت نہیں ہے، ورنہ ایک اثر بھی جو ہے اتنا معنی رکھتا ہے کہ میں اس کو آپ کو بتلاؤں، آپ ضرور پڑھیے گا کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ ایک تیسرا نقطہ انہوں نے بتلایا ہے کہ وَإِن كَتَبَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ وَذَاكَرَ بِهِ الْبَاقِينَ حَتَّى يَحْفَظُوهُ جَمِيعًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، کہ کلاس میں چند طلبہ نے لکھ لیا ہے، چند طلبہ نے یاد کر لیا ہے، پھر مغرب کے بعد جو ہے مذاکرہ حال جو ہوتا ہے اس میں بیٹھ کر کے جو ہے یعنی سب اپنے اپنے نوٹ بک کھولیں اور دیکھیں کہ وہ طالب علم جس نے استاد سے ساری چیزیں لکھا ہے وہ پڑھتا جائے اور سب جو ہے دیکھتے جائیں، جہاں خلا ہے اس کو پر کر لیں۔ کیا اصول بتلایا دیکھو ابن خطیب بغدادی نے رحمہ اللہ۔ لیکن دلچسپ بات جو میں آپ کو بار بار بتلا رہا ہوں کہ اس اصول کے بعد جو نبی کی حدیث لاتے ہیں، صحابہ کا تعامل اور تابعین کے جو آثار لاتے ہیں، اس نقطے کو بتلانے کے لیے وہ بہت دلچسپ ہوتے ہیں کہ مطلب صحابہ میں بھی ایسی چیز تھی کیا جو آج ہم کرتے آ رہے ہیں، وہ بہت دلچسپ بات رہتی، وہ ہمارے پاس وقت نہیں بتانے کے لیے آپ کو۔ اس کے بعد دیکھیں اعادۃ المحدث الحدیث حال الروایت لیحفظ، کہ استاذ کا 1 سے زائد مرتبہ 3 مرتبہ بتلانا، جو ہم نے ابھی امام بخاری کے حوالے سے بتائے تھے نا، وہی بات انہوں نے بتائے ہیں۔ اس کے بعد مجھے بھی صبر نہیں ہو رہا ہے، جو آثار لے کر کے آئے نا وہ مجھے بھی صبر نہیں ہو رہا ہے، یعنی مطلب دیکھو ایک بتلا دیتا ہوں آپ کو، یعنی امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جو ابن شہاب الزہری سے ملاقات کیا، میں اس وقت امام مالک رحمہ اللہ کی عمر 35 سال کے آس پاس رہی ہوگی، کم و بیش 35 سال کے آس پاس۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے اور اپنی گدھی پر بیٹھے ہوئے تھے، سواری پر، اس دور کے اعتبار سے، تو میں نے ایک حدیث پوچھا آپ کو تو آپ نے سنا دیا، میں نے کہا کہ دوبارہ سنو، کہا کہ میں کیا بار بار سناتا رہوں، تو کہا کہ کیا تم کو پسند نہیں ہے کہ اگر تم کسی کو بولو مجھے ایک اور مرتبہ سناؤ، تو کیا تم کو پسند نہیں کہ وہ آپ کو سنائیں، تو مجھے بھی سناؤ نا۔ تو ایسے جو انہوں نے دوبارہ سنا ابن شہاب الزہری نے، تو یہ آثار جو لائے ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پڑھیے گا آپ لوگ جی۔ اس کے بعد دیکھیں وَإِن كَانَ الْحَدِيثُ طَوِيلًا بحيث لا يمكن حفظه في مجلس واحد حفظ نصفه ثم عاد في مجلس آخر فحفظ بقيته، اگر کسی کو ایک حدیث پوری یاد نہیں ہو رہی، آدھی یاد کریں پھر آدھی یاد کریں۔ امام شعبہ قدیم زمانے میں بہت مشہور تھے حدیث طوال یاد کرنے میں، بلکہ بعض علماء حدیثیں لکھتے نہیں تھے، ایسے ہی یاد کر لیتے تھے، لیکن جو احادیث طوال ہوتے تھے نا، امام طبری رحمہ اللہ، طبری نہیں یعنی ابو القاسم الطبرانی المعاجم الثلاثہ کے مصنف، ان کی مستقل کتاب ہے، نیٹ پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے، الاحادیث الطوال، جو لمبی لمبی حدیثیں ہوتی ہیں نا، اس کو انہوں نے ترتیب دیا ہے الگ سے، اس کو یاد کرنے کے لیے خاص مذاکرہ کرتے تھے محدثین کہ اتنی بڑی حدیثیں ہیں اس معنی میں جی۔ چلیے اس کے بعد ایک اور اصول بتائے ہیں، وَيُسْتَحَبُّ لمن حفظ عن شیخ حدیثا ان يعرضه علیہ لیصححه له ويرده عن خطأ ان سبق الى حفظه ایاہ، استاذ لکھا دینے کے بعد، پڑھا دینے کے بعد، ساری چیزیں لکھنے کے بعد استاذ کی خدمت میں پیش کریں کہ ایک مرتبہ آپ چیک کر لیں جو آپ نے ہمیں پڑھایا ہے، لکھایا ہے، یہی ہے کیا، تاکہ اب میں یاد کروں تو پھر اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یعنی کتنے باشعور لوگ تھے نا یہ استاذ بھی طالب علم بھی، ہمارے پاس ایسا نہیں،
ہم جو ہے بڑا لاپرواہ قسم کی زندگی گزارتے ہیں. استاذ کسی دن نہیں آیا تو چلو نہیں آیا, ہم سمجھتے ہیں کہ طالب علم نہیں آیا تو چلو نہیں آیا, ہم بھی چل رہے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. یہ بڑے باشعور لوگ تھے. اللہ اکبر, جزاکم اللہ خیرن, رضی اللہ عنہم. اس کے بعد جو آثار لائے ہیں وہ بہت کام کے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد مذاکرۃ الطلبۃ بالحدیث بعد حفظہ لیثبت, کہ پوری چیزیں منضبط ہو جانے کے بعد مذاکرہ کرنا تاکہ بات اور اچھے انداز میں واضح ہو جائے. اس کے بعد کافی آثار لے کر کے آئے ہیں. جی چلیے, بہت دلچسپ باتیں ہیں, بہت دلچسپ باتیں ہیں. اللہ اکبر, مجھے بھی چھوڑنے جو دل نہیں ہو رہا ہے. بارک اللہ فیہم, ہمارے علماء ماشاءاللہ. مجھے ان سب چیزوں میں بڑی دلچسپی, آپ دلچسپی پیدا کریں, اور آپ لوگوں کے اندر ہے ماشاءاللہ, بہت ہے, غیر معمولی ہے الحمدللہ. اور دے اللہ تعالیٰ, اور آگے نکلیں آپ, امت کے نگہبان اور رہنما بنیں. میں نے آخر میں ایک فصل باندھا ہے, میں نہیں سناؤں گا, وقت بالکل بھی نہیں. ایک فصل میں نے باندھا ہے استشہاد الصحابہ بالآیات والاحادیث, کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, خاص کر صحابہ, خاص کر میں نے ایک فصل قائم کیا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, کہ جب بھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا صحابہ سے, تو صحابی کیا کہتے؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور حدیث سنا دیتے. مراجعہ کر کے دیکھتا ہوں, ایسا کبھی نہیں کہا نا صحابہ نے. کسی بھی مجلس میں کبھی بھی صحابی سے کسی نے بھی مسئلہ پوچھا ہو, صحابی نے وہیں حدیث سنا دی. سمجھ رہے, نصوص پر کتنی پکڑ. اللہ اکبر. کسی کو کچھ غلطی کرتے ہوئے دیکھے, وہیں حدیث سنا دی رسول اللہ کی, پوری ہو بگو. حدیث کا مفہوم نہیں, حدیث رسول. علماء تھے وہ, اللہ اکبر, اعلم الناس تھے وہ نبی کے بعد. ہمارا حال یہی ہونا چاہیے. ہمارے پاس افکار بہت ہوتے ہیں, فکری باتیں, نس نہیں رہتا ہمارے پاس. ہم کوئی معاملہ دیکھتے ہیں, ہاں یہ درست ہے, کیوں؟ نبی کی حدیث ہے, ہم سنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. نہیں یہ غلط ہے, کیوں؟ یہ حدیث رسول ہے, ہم سنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ جو میرے سامنے مسئلہ لے کر کے آئے ہیں, یہ تو جدید مسئلہ ہے, لیکن ایک اصل ہے شریعت میں, اس اصل کی روشنی میں یہ درست ہے کہ نہیں ہے وہ بولنے کے لیے اصل مجھے یاد نہیں ہے. اور ہم طلبہ ہیں, اور ہم دین کے علماء ہیں, نسأل اللہ السلامہ. المیہ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ہمارے یہ علماء کے بھی, میں نے نماز سے پہلے کہا نا, ایک نہیں, دو نہیں, تین بیویاں تھیں ان کی, چار بیویاں تھیں, کئی بچے تھے ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو آپ. ان کو بھی کبھی دنیا کا ایسا شوق نہیں تھا, اس کے باوجود بھی ہم سے 50 گنا بڑھ کے خدمت انجام دے کے گئے. اور ہم لوگ ایک چھوٹی سی فیملی کے لیے مطلب اتنے مسائل پیدا کرتے ہیں. نہیں یہ کیوں نہیں کرتا میں, کیونکہ میرا گھر ہے, یہ ہے وہ ہے, اتنے مسائل, آزار پیش کر کے کس کو مطمئن کرنا ہے؟ عذریں پیش کر کے کس کو مطمئن کرنا ہے؟ ہمارے اسلاف کے لیے یہ سب فیملی نہیں تھی. اسی لیے آج آپ پڑھ رہے ہیں, کل کے دن آپ فارغ ہو جائیں گے, پھر آپ کی جو ہے آپ کی شادی ہو جائے گی. آپ واللہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بڑی دیانتداری سے بتا رہا ہوں, معاش کے مسئلے کو لے کر, فیملی کے مسئلے کو لے کر, اس دینی نقطہ نظر سے آپ ذرا سی بھی غفلت نہ کریں. آپ کریں گے, اللہ تعالیٰ دوسروں کو موقع دے دے گا. نسأل اللہ السلامہ. اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. نماز کے بعد جو وہ کاروائی ہے وہ کر لیں گے انشاءاللہ. اس کی کاروائی, اس کو ترتیب دے لو, اس کو ترتیب دے لو, اس کو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.